اس موقع پر کچھ لوگ امت کے بڑے حصے پر شرک اور بدعت کا فتویٰ دیتے پھرتے ہیں، تو اس حوالے سے بیان کیجیے کہ واضح بنیادی طور پر یہ بدعت اور شرک ہے کیا، اس پر وضاحت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میلاد النبی کے حوالے سے بدعت یا شرک کہنا، اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، جو لوگ اس کو شرک کہتے ہیں وہ تو یہ بات تو سمجھ سے بھی بالاتر ہے، یہ آخری درجے کی نادانی ہے۔ شرک ہوتا ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ کے مد مقابل بالکل اسی سطح پر ایمان اور اعتقاد میں سمجھا جائے جو سطح آپ کی اللہ تعالیٰ کے متعلق آپ کے ذہن میں عقیدہ ہے، اسی کے مد مقابل رکھیں تو شرک شراکت سے ہے، برابری سے، تو پھر یہ شرک ہو جائے گا۔ دنیا کا کون سا انسان ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے مد مقابل سمجھتا ہے؟ کوئی بھی نہیں سمجھتا۔ اور میلاد میں تو بالخصوص نہیں ہو سکتا، چونکہ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ 4 معیار ہیں۔ اور میلاد کا مطلب ہے پیدا ہونا، اللہ تو پیدا ہونے سے پاک ہے، تو لہٰذا میلاد جو ہے یہ رد شرک ہو سکتا ہے، شرک نہیں ہو سکتا، چونکہ ہم یہ اعلان کر رہے ہیں کہ رسول اللہ خدا نہیں ہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں، ان کی ولادت ہوئی اور ہم ان کی ولادت کی خوشی منا رہے ہیں، چونکہ ان کی ولادت دنیا کی ہر خوشی سے مقدم ہے۔ اب آ جائیں بدعت کی طرف۔ بدعت بنیادی طور پہ نئی چیز کو کہتے ہیں۔ اچھا، اور کئی نئی چیزیں بہت اچھی ہیں اور وہ دین کا جزو بھی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جن سے دین کی قدروں کو تقویت ملے اس کو بدعت حسنہ کہتے ہیں۔ ایسی نئی چیزیں جن سے دین کی قدروں کو تقویت ملے بدعت حسنہ ہے، اور ایسی نئی چیزیں جن سے دین کی قدروں کو کمزور کیا جائے اور کمزور کرنے کے لیے استعمال کریں وہ بدعت سیئہ ہو گئی، ٹھیک ہو گئی۔ تو بدعت کی 2 قسمیں۔ تو اگر کوئی اچھی چیز، اچھا اب وہ ایک حدیث یہاں پڑھتے ہیں کہ ہر بدعت گمراہی ہے، وہ ذہن میں رکھ لیں کہ جو بدعت آپ کوئی بھی ایسا نیا کام جس کو دین کی اصل سمجھ کے دین کے اندر داخل کریں گے اور اس کے نہ ہونے سے دین کا کوئی نقصان واقع ہو جائے گا، ایسا کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا، وہ رسول اللہ مکمل کر کے گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو لہٰذا میلاد جو ہے یہ ہم اس طور پر دین کا جزو نہیں سمجھتے کہ اگر کوئی میلاد نہیں کرتا وہ مسلمان ہی نہیں رہا، وہ دین سے نکل گیا، اور اس طور پہ میلاد کرنا جس طور پہ ہم کرتے ہیں یہ کوئی فرض ہے یا واجب ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جب آپ اس کو اگر کوئی اضافہ سمجھے اور بدعت حسنہ سمجھے تو بدعت حسنہ کا مراد ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ وہ دین کی بنا بن گئی اور دین کی بنیاد بن گئی، اب اس پر دین کھڑا ہو گیا۔ یہ ایک طرف کا رد عمل ہے کہ اس کو بدعت کہنا، یہ مبنی پر یعنی یہ بڑی غیر مناسب بات ہے، اس کے اندر پھر آخر تک جائیں تو گمراہی آتی ہے۔ اسی طرح ایک دوسری طرف سے بھی ہمارے حلقے سے بھی غیر مناسب بات ہے کہ ہم نے میلاد نہ کرنا معاذ اللہ کسی گمراہی کی علامت سمجھ لیا ہے۔ ایسا نہیں ہے، ہر بندہ رسول اللہ، ہر مسلمان صلی اللہ علیہ وسلم، ہر جو مسلمان ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوش ہوتا ہے۔ خوشی کا اپنا طریقہ ہے، عرب کا اپنا طریقہ تھا، عہد صحابہ میں اپنا طریقہ تھا۔ کوئی اگر خاموشی سے شکرانے کا روزہ رکھ کے اس پہ خوش ہو رہا ہے تو ہر ایک کو اپنا حق ہے کہ وہ خوش ہو، لیکن خوش ہونے کا قرآن مجید نے کہا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، ہر نعمت پر شکر ادا کر۔ تو لہٰذا یہ پابندیاں مت لگائیے کہ ہمارے طریقے پر کرے، اس طریقے پر کوئی نہیں کرے گا تو وہ گمراہ ہو جائے گا، یا آپ اس کو گستاخ رسول کہہ دیں گے، یا ہمارے طریقے کے مطابق میلاد نہ منانا یہ بن جائے گا جی وہ عشق رسول سے خالی ہے اس کا دل۔ تو یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ دونوں طرف انتہائی ہیں، ایک طرف وہ اپنا میلاد کرنے پر سوال اٹھانا، جبکہ وہ شخص اٹھائے جو اپنے بچے کی سالگرہ سیلیبریٹ کرتا ہے، یہ کتنی معیوب بات۔ اور دوسری طرف ہم اس بات کو اتنا شدت کے ساتھ لے جائیں کہ اگر کسی کے ذوق میں میلاد اس پیٹرن پر نہیں ہے اور اس پر گمراہی کا فتویٰ لگا دیں، یہ بھی درست نہیں ہے۔